أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سبحان الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان الله. أليس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان اللہ ماشاء اللہ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم آمین اللہ صراط الذين أنعمت عليهم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان اللہ ماشاء اللہ ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى
آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین۔ الشیخ العرب والعجم ولی کامل جناب قبلہ بابا محمد ریاض رحمانی چشتی صابری مد ظلہ العالی، اور بانی محفل جناب بھائی پیرزادہ محمد یوسف رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ذی وقار علماء کرام و حفاظ کرام و معززین و حاضرین، دوستو، بزرگوں اور بھائی، اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ انفال دے پہلے رکوع دے وچوں 3 آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ آخری پارے دے وچوں سورہ انشراح، سورہ 3، سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ دی اس نیت دے نال تلاوت کیتی ہے کہ خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی دے توفیل، سونے پاک نبی دی آل اولاد دے صدقے میری اس تلاوت دا ثواب پیرزادہ بابو علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ دے روح مبارک کو ثواب پہنچاوے۔ عزیزان محترم، آج دی یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے اور ایک ولی کامل دا عرس مبارک بھی ہے۔ میرا دل چاندے اج دی اس محفل دے اندر او گفتگو کران جڑی گفتگو دنیا دے اندر بھی کم دے وے، قبر دے اندر بھی کم دے وے، اور میدان معاشر دے اندر بھی کم دے وے۔ عزیزان محترم، تمہید دا وقت نہیں کہ میں کچھ تمہیدن عرض کرا، بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہتا۔ سب تو پہلے محفل دی مناسبت دے نال ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانہ کائنات دی جل جان، آمنہ دلال، با کمال، با جمال، عربی لجپال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، وفادارو، جانثارو، جنت حقدارو، جب میرا امتی ایماندار اللہ کو وحدہ لا شریک منن والا، آدم نبی تو گھن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیان دی نبوت دے رسالت دے ایمان رکھن والا، قیامت دے ایمان رکھن والا، جنت اور جہنم دے ایمان رکھن والا، آخرت والی زندگی دے ایمان رکھن والا، اور قیامت دے حساب و کتاب دے ایمان رکھن والا، اور میں پاک نبی دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفت دے ایمان رکھن والا، جب اس دنیا فانی تو رخصت ہونے، جب اس دنیا فانی تو رخصت ہونے، پھر اس اللہ دے بندے دے جو ورثہ، مرن والے دا بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، قریبی، بعیدی، ایماندار،
مرن والے دے واسطے ایماندار واسطے قولی فعلی مالی اترائی باتیں قولی فعلی مالی انہاں ترائے عبادتاں وچوں کوئی عبادت کر کے یا تریہ عبادتاں کر کے اپنے خالق اور مالک دے ہاں گڑ گڑا کے دعا منگ دے اپنے ہاتھ اٹھیں دے گردن جھکیں دے ہاتھ اٹھیں دے عرض کر دے عرش والا میرے گناہاں کو نہ دیکھ میرے جرماں کو نہ دیکھ میرے غلطیاں کو نہ دیکھ اے اللہ قرآن دی تلاوت کی تم قبول فرما کلمہ طیبہ دا ورد کی تم قبول فرما اللہ تیرے پاک محبوب دی ذات دے درود و سلام پڑھیں اللہ قبول فرما صدقہ خیرات کی تم اللہ قبول فرما نوافل پڑھیں تو اللہ قبول فرما عرش والا اپنے محبوب دی واللیل والی زلف دے صدقے حضور دے نبوت والے چہرے دے صدقے اللہ جو کو جو پڑھیں قبول فرما ان دا ثواب حضور دا توفیل میرے فلام دے روح کو باش میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ دا بندہ زمین دوتے اللہ اپنے بندے دے ہاتھ اٹھائے دے دے اللہ اپنے بندے دی دعا کو سن کے اللہ کریم فرمیندے اے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا میرے بندے واسطے فرمایا میرے بندے واسطے ثواب دا تحفہ پہ بھیجنن تے ذمہ دی میں اللہ پاک دے پہلے دے میرے بندے واسطے ثواب دا تحفہ پہ بھیجنن ذمہ دی میں اللہ پاک دے پہلے دن اے جبرائیل جنت دے اندر ول اور بیشت چون بیشت وچوں نور دا برتن چاہ اور یہ ثواب کو نور دے برتن دے اندر رکھ اور نور دے خلاف دے نال کاج اس ثواب کو چاہ صحب قبر دے کول پہنچ صحب قبر کو ون کی آنکھ آئے قبر دے اندر سمن والا آئے تیرے واسطے فلان بن فلانے فلان بنت فلانے تیرے فلان بھائی نے تیرے فلان دوست نے تیرے فلان پڑوسی نے تیرے واسطے ثواب دا تحفہ بھیجے قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرن والے دے کول ثواب دا تحفہ پہنچ دے تو ثواب دی برکت دے نال قبر نور علی نور تھی ویندی قبر نور علی نور تھی دی ثواب دے پہنچن دی جڑی خوشی ایماندار کو نصیب تھی دی ساری دنیا جہان دے خوشیاں ایک پاسے پر ثواب دے پہنچن دی جڑی خوشی نصیب تھی دی خوشی دا کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتی ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا قسم میں کو خالق کے کائنات دی جڑا ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے علماء دی موجودگی دن ایک جملہ عرض کرنا پیا قسم میں کو اس خالق کے کائنات دی جڑا ساری کائنات دا خالق اور مالک اور رازق قادر مطلق رب مرن والے کو ثواب پہنچ دے رب کعبہ دی قسم سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی قسم مرن والے کو ثواب نیمی پہنچتا ثواب کے کو پہنچ دے ثواب کے کو نہیں پہنچتا ایمان والو اللہ دے رسول دا جو غلام ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا چاہے ان دے اعمال نامے دے اندر زمین و آسمان دے ذرات تو زیادہ گناہ ہومن سمندر دی جھاگ تو گناہ زیادہ ہومن زمین و آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے سب گناہاں دے نال پر ہوئے انہاں گناہاں دے اندر جیکر سونے پاک نبی دی بے ادبی والا جرم نہیں حضور دی گستاخی والا جرم نہیں اور نبی دی آل اولاد دی گستاخی دا جرم نہیں اور حضور دے اصحابہ دا دشمن نہیں اہل اللہ دا دشمن نہیں اسلام دا باغی نہیں قرآن دا منکر نہیں قسم رب ذوالجلال دی جتنا بڑا مجرم ہے حضور دا غلام تو ثواب ان دی روح تک پہنچ دے ثواب حضور دے غلام کو پہنچ دے ایمان والو جیکر حضور دا بے ادب دے گستاخ ہے حضور دا بے ادب گستاخ ہے نبی دی اصحاب دا دشمن ہے نبی دی آل اولاد دا دشمن ہے اہل اللہ دا دشمن ہے قسم رب ذوالجلال دی ان دی قبر دے ایک ختم نہیں
قیامت تک قرآن پڑھیں دے رہ منجے ایکو ثواب نہیں پہنچنا، ثواب پہنچنا دے نبی دے غلام کو پہنچنے، ثواب پہنچنے تو نبی دے غلام کو پہنچنے۔ یہ کوئی دلیل بھی ہے بھائی؟ ہاں دلیل ہے۔ کیا گناہگار کوئی ثواب پہنچ دے؟ ہاں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری تے سوارن، خچر مبارک دو تے سوارن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام بھی نالن، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری چلی رک گئی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تو سچ جان دے تے کیا شے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دے رسول بہتر جان دے، اسا نہیں جان دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تے دو قبریں، انہاں قبراں والے تے عذاب تھیندا پے، اون عذاب کو دیکھ کے میری سواری رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اگاں نہیں گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اے بھی میں جاننا کہ انہاں قبراں والوں تے عذاب کیوں تھیندا پے اور کیڑے گناہ دی وجہ کلو تھیندا پے؟ علوم نبوت قربان ونجا، نگاہ نبوت قربان ونجا۔ ایمان والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ آؤ میں اللہ دے نبی رساما کہ انہوں نے کیڑا کیڑا جرم کیتے اور کیڑے جرم دی وجہ کلوں انہوں دے قبرن دے عذاب پیا تھیندے۔ جی یا رسول اللہ ہے ابی و امی فدا کا، سونا سنا ماں باپ قربان، اولاد قربان، جن جان قربان تھی وہ ارشاد فرماؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی چگل خورا ایڈی دی گال سن کے اڈے سنے دا، اڈو دی گال سن کے اڈے لیندہ، قوم کو لڑیں دا ہا، اے چگل خورا غیبت کریں دا ہا، این وجہ کلوں این دو دے عذاب پیا تھین دے، قبر دے اندر کو عذاب پیا مل دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دوجا آدمی او ہے جو اس وقت پیشاب کریں دا، اپنے پیشاب دے چھٹاں کلوں پرہیز نہ کریں دا، جیڑی وجہ دے کلوں ایکو عذاب پیا تھین دے۔ حضور نے نہیں فرمایا آؤ چلو اے جنن دے خدا جانے، حضور ہی نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ جاؤ کھجور دی لڑی توڑ کے آؤ۔ صحابہ فرمیندن اسا کھجی دی لڑی توڑ کے آئے ہیں۔ حضور نے کھجی دی چھڑی کو توڑ چیر دیتے، دو حصے کیتن، ایک حصہ ایک قبر دے رکھ دیتے، دوجا حصہ دوجی قبر دوتے رکھے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جڑی کھجور دی چھڑی تساں رکھیے کیا ایندہ فائدہ تھیمنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکھرتے غیور مسلمانوں اللہ واسطے ذرا توجہ فرمے سو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے چھڑی ہریے سبز ساویے، اے جب تک ہری راسی اللہ دا ذکر کریں دی رہے سی، اللہ دے ذکر دی برکت دے نال قبر دو عذاب اٹھوے سی، خدا دی رحمت وستی رہے سی۔ ہن دا مجرم، ہن دا گناہگار، بر این اعمالن دی اندر حضور دی گستاخی والا کوئی عمل نہیں، لیکن مجرم آئی اللہ دے نبی نے چھڑی مبارک جو رکھی، چھڑی نے اللہ دا ذکر کیتا، اللہ دے ذکر دی برکت دے نال قبر دو عذاب ہٹیا، قبر دے خدا دی رحمت وستی رہ گئی۔ میں تو آنے کو پوچھنا جب تک او چھڑی اللہ کریں دی رہ گئی، ان دے ذکر دا فائدہ قبران والیاں کو تھیندہ رہ گئے۔ جڑا باپ دی قبر دے بہ کے بیٹا خود قرآن بیٹھا پڑھدا ہوئے، کیا قرآن دی برکت، کیا قرآن دا فائدہ قبر والے کو نہ تھی سی؟ دعا منگو اللہ تعالیٰ تو حاکم کو اپنے محبوب دی محبت ادب احترام نصیب فرمامین آمین آکھو۔ میرے بھائیو ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا، کیا ساری دعا مرن والے کو فائدہ دیونے؟ کیا سنجھو دعا منگ دے اے اللہ اپنے حبیب دے صدقے، اے اللہ ساری ماں کو بخش دے، سارے باپ کو بخش دے، سارے بھائی کو بخش دے، سارے فلاں کو بخش دے، کیا اے ساری دعا مرن والے کو فائدہ دیں دی؟ کیا اے اسا مسلمانہ دی کوئی رسم ہے؟ کیا اسا مسلمانہ نے مل کے آپ فیصلہ کیتے یا اندہ کوئی ثبوت بھی ہے اللہ دے قرآن دے اندر؟ دل چاہتے اللہ دے قرآن سناما۔ ایمان والو یہ دعا اسا نہیں منگ دے پہ بلکہ ایمان والے واسطے دعائیں منگ دے این منگ دے پن دے تا قیامت منگ دے راسن۔ قرآن ہے اللہ دا کلام ہے، ذرا محبت نہ دروشی پڑھو تو میں قرآن سناما۔ ایمان والوں دعا منگو، خالق کائنات میری تلاوت قبول فرمامن۔ اللہ کریم سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل میری اس تلاوت دا ثواب پیرزادہ بابو علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ دے روح مبارک کو ثواب پہنچاویں۔
اس دنیا دے تو جتنے ایماندار ٹر گئے اللہ سب دے روحوں کو ثواب پہنچاویں آمین آکھو اللہ دا قرآن ہے آپو نہیں آکھیا ایماندار ایمان والا واسطے دعائیں منگ دے علم منگ دے پین دیتا قیامت منگ دے راسن یارا قرآن ہے آپو نہیں آکھا سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم سبحان اللہ قرآن ہمیں ربنا ایسا پروردگار اغفر لنا اسا سب کو بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ سارے کو پہلے جڑے ایماندار یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ انہاں کو بھی بخش دے آؤ اللہ دے پاک نبی دے فرمان دے بچو ایک گل گلے نے کیا اللہ دے نبی نے بھی جنازے دو بعد کہیں واسطے دعا منگی ہے ایمان والو بخاری شریف شرح انوار الباری لکھن والا کون ہے انوار الباری دے مصنف کون ہے علامہ انور شاہ کشمیری علماء دیوبندی ریڑھ دی ہڈی علماء دیوبندی شارک ایمان والو میں حوالہ پیش کریں دا پیاں بخاری شریف دی شرح انوار الباری دے اندر ایک صحابی رسول دا ذکر جو اللہ دے نبی نے اپنی زبان نل فرمائے سناونا چاہنا تیرا محبت نہ درشی پڑھو ایمان والوں درن سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام جنہ دا نام ہے جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارا صحابی رسول الحضور دا غلام میں چڑھ دی جوانی والا ہے داڑھی مبارک لہدی پئیے ایمان والو مفسرین کرام نے لکھے بخاری شریف دی حدیث دے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنے ویلے مسجد نبوی دے اندر تشریف گھننا میں نا اللہ دی عبادت دے اندر جو مصروف تھی میں نا اللہ دے قرآن دی تلاوت جو کریا سونے پاک نبی اپنے غلام حضرت طلحہ کو دیکھ دیکھ کے مسکرا میں نا حضور دیکھ دیکھ کے خوش تھی میں نا سجنوں درہ سنو ساری دنیا سونے پاک نبی کو دیکھ کے خوش تھی میں بر حضرت طلحہ بن برا اے او خوش نصیب ہے جکو اللہ دا نبی آپ دیکھ کے خوش تھی وے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرا میں نا یاد رکھو دنیا جہان دے علماء دنیا جہان دے فضلاء دنیا جہان دے وکلاء دنیا جہان دے عمراء دنیا جہان دے سید دنیا جہان دے قریشی ساری کائنات دی مخلوق مسکراوے منہ وچوں لباں کرن دے امکان اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا جنا آمنہ دلال مسکراویا منہ وچ نور دیا لاٹا نکل دیا ہن نور دیا لاٹا نکل دیا اے کوئی تلوی بٹنی گاہ نہیں کوئی قصہ کہانی نہیں احادیث کتب جناب اللہ بھرے ہویا ہے لیکن ایک جملات کرنا چاہنا امیروں غریبوں ایتر دی شیشیوں میں ڈھکنا کھولو خشموں ایتر دیان دیئے کستوری دی شیشیوں میں ڈھکنا کھولو خشموں کستوری دیان دیئے آخر اللہ دے پاک نبی جو مسکرانے منہ وچوں نور نکل دے ملنا پوسی نور وچوں نور نکل دے قرآن ہے میں آپو نہیں پیادا چھویں سپارہ ہے آؤ درہ سن کے دیکھو یارا دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمامل اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب حضور دا توفیل پیرزادہ بابو علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ دے روح مبارک پہنچاویں آمین آکھ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء
فرمایا قات یقیناً کوئی شک نہیں جاءکم تشریف گھنے تو دے اندر کتھوں آئے من اللہ اللہ دے کلو آئے کیا آئے فرمایا نور میں رب کلو آئے تو نور آئے وکتاب مبین اور روشن کتاب بھی آئی ایمان والو ذرا غور فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرامنا خوش تھی منا ایمان والو جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت مسجد نبوی دی زینت بنے رہنے لیان ایک نمہار نظر نہ آئے دو نمہارا نظر نہ آئے کچھ نمہارا نظر نہ آئے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میرا غلام جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آندے صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت طلحہ بن برا سخت بیمارے لاچارے گھر دندرے موت دی کش مکش دندرے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ چلو میں اپنے غلام کو مل آواں اپنے غلام کو دیکھاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالن جناب ابو طراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نالن اکابر صحابہ نالن آقا اگے پہ چل دیں غلام پیچھے پہ چل دیں چلدیاں جناب حضرت طلحہ بن برا دے دروازے دے پہنچل بکھر والو در میرے علیہ پاس دیکھو سونے پاک نبی نے اپنی نبوت والی انگلی دے نال دروازہ کھٹکائے اندر آواز آندی دق الباب کونے دروازے دے دستک دے من والا سونے پاک نبی نے جواب نشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دروازہ کھل گیا پردہ ہو گیا رحمت والے پاک نبی اندر تشریف گھن گے جڑے ویلے اندر تشریف گھن گے سونے پاک نبی پہنچے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سونے پاک نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ یا طلحہ بن برا اے برا تیرے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے تیرے اتے اللہ دی رحمت ہوئے ایمان والو بخاری شریف دن حدیث موجود ہے شرح انوار الباری دن نبی حدیث موجود ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنے ویلے اپنے غلام کو سلام کیتے جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دی حالت دے اندر میاں تکلیف دی شدت ہے حضرت طلحہ بول نہیں سکے آنکھ نہیں کھولے لوگوں در اگلے جملے دے غور فرماؤ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آئے بلکہ سونے پاک نبی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چار پئی دے بہگن حضور نے میں چوکڑا مبارک بنائے حضور نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم دے مصداق ہتھا مبارکہ دے نال جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک چاہتے حضور نے اپنی گود مبارک دن رکھے حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت طلحہ دے چہرے دے پھیرے حضرت طلحہ دی چھاتی مبارک دے پھیرے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت طلحہ دا سر مبارک اپنی گود مبارک دن رکھا ہے لوگوں قسم رب ذوالجلال دی حضرت طلحہ دی عظمت قربان ونیا حضرت طلحہ دی قسمت قربان ونیا جنہ سر نبیاں دے نبی دی جھولی دے اندر ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے طلحہ دے گھر والو میرا طلحہ توڑا مہمان ہے میرا طلحہ توہادا مہمان ہے
اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طلاق اج رات ہی دنیا دے رخصت ہو ونے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ واپس آئے. جب آپ واپس تشریف گھن آئے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ مبارک کھلی. جب آنکھ مبارک کھلی ذرا غور فرماؤ, باپ نال نہیں علائے, مال نال نہیں علائے, کہیں بھائی نال نہیں علائے. جناب حضرت طلحہ نے پہلا عمل کیڑا کیتے ہوش آون دے بعد حضرت طلحہ نے فوراً جی میں بندہ غلاب دے پھول کو سونگ دے ایویں اپنے گھر کو سونگھن لگے. گھر والے پوچھن طلحہ کیا سونگدا پے؟ حضرت طلحہ دے اکھاں مبارکہ وچوں آنسو آئے. فرمایا میں اپنے مکان کو نہیں پیا سونگدا, اج میں کو اپنے گھر وچوں میرے محبوب دے وجود مقدس دی خوشبو پئی آتی ہے. میں کو آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی. ایمان والو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا, کوئی آدمی ہوئے ان دے ناک دی ہڈی ٹوٹ ونجے اور ناک دے اندر مکوڑیاں پیدا تھی ونجن اور زکام زور پکڑ ونجے بلکہ زکام یم ونجے ناک وچوں نہ سا آوے تے نہ ونجے, اون دے سامنے گھڑا ایتر دا رکھ دیو, اون جنہ ناک بندے اون دا ناک اون گھڑے دوتے رکھ دیو, او کو آکو ذرا سونگ دا صحیح ان گھڑے دے اندر کیا ہے. توڑا جا اون دا منہ اتر دے اندر بھی چلا ونجے, اون دے باوجود بھی اکثر یار پتہ نہیں پانی لگ دے, میں کو کبھی کئی شاید پتہ نہیں. لوگوں ہمیشہ خوشبو ناک کلو آن دیئے, منہ کلو خوشبو نہیں آن دی. جی میں انسان دا نک بندے او کو خوشبو دے بو دا پتہ نہیں لگ دا. تے اینے قسم رب ذوالجلال دی نبی دے وجود مقدس دی خوشبو گستاخ رسول کو نہیں آن دی, عاشق رسول کو آن دی. گستاخ رسول کو نہیں آندی, عاشق رسول کو خوشبو آندی ہے. منافق کو خوشبو نہیں آندی, مومن کو خوشبو آندی ہے. ایمان والو ذرا غور فرماؤ نا, اللہ اکبر. ان دی کوئی دلیل بھی ہے؟ این جب میں جملہ علائے ان دی کوئی دلیل بھی ہے؟ اللہ دا قرآن 12واں سپارہ سورہ یوسف نہیں پڑھی جب حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک بھیرا چاہ کے چلے اور کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمیندے بیٹھے نو میرے گھر والو اج میں کو یوسف نبی دے وجود مقدس دی خوشبو پئی آندی ہے. شرط کوئی سنگن والا دا ہوئے نا, نبی دی خوشبو عاشق رسول کو آندی ہے, گستاخ رسول کو نہیں آندی. اور لوگوں قسم رب ذوالجلال دی اللہ دے مقدس گھر دے اندر بیٹھ کے جرت نال جملات پیا کرے نا. انسان بے شک قرآن دا قاری ہوئے, بے شک عالم دین ہوئے, بے شک 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے, بے شک تہجد دی نماز پڑھدا ہوئے, اوابین دے نوافل پڑھدا ہوئے, اشراق و چاشت پڑھدا ہوئے, ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھدا ہوئے, صدقہ خیرات کریندا ہوئے, ہر سال عمرہ کریندا ہوئے, ہر سال حج کریندا ہوئے, اتنے اعمال کرن دے باوجود جیکل حضور دا دل وچ ادب نہیں, احترام نہیں, عقیدہ صحیح نہیں, قسم رب ذوالجلال دی سب کچھ برباد ہے. اگر عمل قبول ہے تو نبی دی محبت صدقے قبول ہو سکتے ورنہ نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ. ایمان والو دلیل علماء دی موجودگی دے اندر اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا. دلیل کیا ہے؟ او مدینہ المنورہ دے اندر حضور دے مقدس شہر دے اندر مرن والا ہے کہ مردہ پہ اپنے بیٹے کو سلین دے, عبداللہ جی ابا حضور تال پوریا میرے قریب آگے اجلس آ میرے کل بہون بہ گیا. اکھن لگا اے عبداللہ میرے ہوتے آخری وقت ہے, میری روح نکلن والی ہے, جب میں فوت ہی بن جانا میری وفات دو بعد مدینہ دی مارکیٹ وچو کپڑا نہ گھینا می کفن واسطے, عرب دی مارکیٹ جو کفن نہ گھینا می, ابا کی تو گھینا ماں. آکھن لگا اپنے نبی کلوں. این جملے دے غور نہیں کیتا. اگر این ظالم دے دل وچ ایمان ہویا این نہ کیا کہ اپنے نبی کلوں بلکہ اپنی طرف منسوب کرے آکھیا میرے حبیب کلوں, میرے محبوب کلوں. سمجھو ایمان والو, حضرت عبداللہ نے فرمایا ابا حکم کرو, فرمایا اپنے نبی کلوں کرتا گھینا میں بطور کفن میں کو پما میں, اپنے نبی کلوں چادر گھینا میں میرے اتے چپما میں. فرمایا نے ابا میں کو امید ہے, عین الیقین حق الیقین ہے, جدا میں درخواست اپنے حبیب کو پیش کرے ساں
میرے نبی کریم ہے، میرے نبی رحیم ہے، میں کو خالی نہ ولے سی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ابو کوئی بئی گال ہوئے، فرمایا بیٹا عبداللہ میرا جنازہ ابو بکر صدیق نہ پڑھاویں، میرا جنازہ عمر عثمان و علی پاک نہ پڑھاویں، ابا میں پڑھاواں؟ فرمایا نا کون پڑھاویں؟ فرمایا اپنے نبی کو آکے میرا جنازہ پڑھے سن۔ ایمان والو وقت آیا عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، قسمت دی گال ہے، پتر عاشق رسول ہے، باپ رئیس المنافقین ہے، لیکن کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، بظاہر کلمہ طیبہ پڑھ دے، بظاہر کلمہ شہادت پڑھ دے، بظاہر حضور دے پچھو نمازہ پڑھ دے، لیکن عقیدہ صحیح کوئی نہیں، عقیدہ گندہ ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ابا تو ہاں ڈوہاں گال ہی دے عمل کرے ساں۔ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، روندہ ہویا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پاک نبی دے کول تشریف گھیلنا ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ روندہ جو آئے کیوں روندہ ہویا ہے؟ حال دا سنا روندہ، عرض کندے یا رسول اللہ میرا ابا تو ہادا دشمن دنیا دو ٹر گئے، یا رسول اللہ برخون جو ہے باپ جو ہے مردے ویلے وصیت کیتی ہے، کیڑی وصیت کیتی ہے؟ یا رسول اللہ میرا ابا اہدہا میرے مرن دو بعد میرے غسل دو بعد میں کو کفن عام کپڑے دندر نہ پوائے، مدینہ المنورہ دی مارکیٹ جو کپڑا نہ گھنی، عرب دی مارکیٹ جو کپڑا نہ گھنی، میں کو اپنے نبی دے چولے دن کفن دینی۔ اللہ دی قسم حضور دا فرم حضور دا سنانا رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھائی کن کھڑے ہو کے قربان ونجا حضور دی رحمت دو، قربان ونجا حضور دی شفقت دو۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چولا مبارک لائے، فرمانے او عبداللہ جے کرتے نے ابے نے گل کیتی ہے، ہن تیرے ابے کو دیکھا یا تے غلام دے آمن کو دیکھا، تے غلام دی درخواست کو دیکھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چولا مبارک عطا فرمائے، اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کوئی میں گال عرض کرنے سونا میرا ابا دائی میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے، اپنے نبی کو جنازہ پڑھاوے۔ لوگوں توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا ذرا غور فرماؤ۔ حضور نے فرمایا اے عبداللہ چل میں تیرے ابے دا جنازہ پڑھے نا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھاون کیتے چلے، کہندہ جنازہ پڑھاون کیتے، عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھاون دی خاطر آپ چل دے پین جناب امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی زہرہ مصطفیٰ داماد مرتضی جرنیل صحابہ، اسلام دی عزت، اسلام دی قوت، اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آئے، عرض کرنے یا رسول اللہ کتھاں تشریف کی دینے دیو؟ فرمایا عمر عبداللہ بن ابی مر گئے، میں اللہ دے نبی جنازہ پڑھاون کیتے میں نہ پیا۔ لوگوں ذرا سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں 10 بسار کیتی، یا رسول اللہ اے جو مرن والا ہے اللہ دے رسول دا دشمن، اللہ دے نبی دا دشمن، بظاہر دا کلمہ پڑھدا کانڈ پچھو رب رسول دے گلے کریندا، بظاہر دا کلمہ شہادت پڑھدا ہا لیکن سونا جی میں منن دا حقا اومے نہ منے دا، دشمن دے نار اللہ رہنے دا۔ رحمت والے پاک نبی فرمائے عمر تو